بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، مکان کی تعمیراتی کام کے لیے مزدور آ چکے تھے، لیکن بزخشاں کچھ پریشان تھے۔ وہ اصفہان کے پرانے شہر کے نواحی قصبہ جئی کے بڑے جاگیردار تھے اور انہیں اپنی جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے روزانہ جانا پڑتا تھا۔ اگر وہ روزانہ کی طرح جاگیر پر چلے جاتے تو مکان میں تعمیراتی کام کی نگرانی کون کرتا؟ آخر بہت کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے بیٹے مابا کو بلایا۔ مابا آئے تو بزخشاں نے کہا، بیٹے آج میں یہاں گھر میں مصروف ہوں، لہذا تم جاگیر کی طرف چلے جاؤ، وہاں دیکھ بھال کرنا، لیکن دیکھو وہاں زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ مجھے پریشانی ہوگی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ تم مجھے جاگیر سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ مابا نے کہا، بہت اچھا، اور وہ جاگیر کی سمت روانہ ہو گئے۔ دن ڈھلا، سورج کا چہرہ زرد ہوا، سائے دراز ہونے لگے اور بالآخر سورج اپنا سرخ چہرہ لیے مغرب میں روپوش ہو گیا، لیکن مابا جاگیر سے نہیں لوٹے۔ بزخشاں سخت پریشان تھے، مابا کہاں گئے؟ انہوں نے اپنے عزیز بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں آدمی روانہ کر دیے، لیکن تمام ہی افراد مابا کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ بزخشاں بیٹے کی گمشدگی کے صدمے سے نڈال تھے۔ ان کے ہاں آتش کدے میں بیٹے کی روشن کی ہوئی آگ بدستور روشن تھی۔ بزخشاں مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پرستش کرنے والے۔ مجوسیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے ہاں روشن کی جانے والی آگ بجھ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ آتش کدے میں آگ بھی روشن تھی۔ مابا تو اس آتش کدے کا بہت خیال رکھتے تھے، مدرسے سے آ کر فوراً آتش کدے کی نگرانی میں لگ جاتے تھے۔ وہ اسے اس طرح روشن رکھتے تھے کہ آگ ایک لمحہ کے لیے بھی بجھنے نہ پاتی تھی۔ مقدس آگ کی اس قدر دیکھ بھال کرنے والے مابا سے خدا کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آخر وہ کہاں گئے؟ رات بھیگنے لگی لیکن مابا کا کوئی پتہ نہ چلا، اور پتہ چلتا بھی کیسے؟ مابا تو ایک کلیسا میں بیٹھے مسیحی پادریوں سے ان کی دین کی باتیں سن رہے تھے اور انہیں عبادت کرتے دیکھ رہے تھے۔ اہل کلیسا تو مجوسیوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے، اس لیے کسی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مابا کسی کلیسا میں بیٹھا ہوں گے۔ خاصی رات گزر گئی تو مابا گھر لوٹے۔ دل گرفتہ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو جان میں جان آئی۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو بزخشاں نے گلوگیر لہجے میں مابا سے پوچھا، بیٹے تم کہاں تھے؟ مابا نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتا دی کہ میں تو جاگیر پر جانے کے لیے نکلا تھا، راستہ میں کلیسا میں کچھ لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ میں نے کلیسا والوں سے ان کے دین کی بہت سی باتیں سنی، ان کے مذہب کے ماننے والے شام میں ہیں، میں اس مذہب کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ مابا کی زبان سے یہ سننا تھا کہ بزخشاں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سخت لہجے میں بولے، بیٹے اس مذہب میں قطعاً کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا اپنا اور باپ دادا کا مذہب اس مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن مابا اب مجوسیت سے بیزار ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں تلاش حق کا جذبہ موجودن تھا، آگ کی پوجا کرنا انہیں بے معنی دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس ذات کی تلاش میں تھے جس نے کائنات کو، زمین و آسمان، چاند اور ستاروں کو تخلیق کیا ہے، جس کے حکم پر حق کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہہ اٹھے، نہیں، خدا کی قسم وہ مذہب ہمارے مذہب سے یقیناً بہتر ہے۔ بزخشاں یہ سن کر سخت ناراض ہوئے۔ اگرچہ انہیں اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، لیکن اپنا پیارا بیٹا دشمنوں کے دین کو پسند کرنے لگے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ انہوں نے سوچا، ابھی جوان خون ہے، جذباتی ہو گیا ہے، سختی سے سمجھا دوں گا تو سمجھ جائے گا۔ انہوں نے مابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں انہیں خوراک وغیرہ فراہم کر دی جاتی۔ گھر کے دیگر افراد مابا کے ساتھ یہ سخت سلوک ہوتے دیکھتے، لیکن بزخشاں کے خوف سے کچھ نہ کہتے۔ مابا قید میں تھے، لیکن ان کے دل میں ایک دھن سمائی ہوئی تھی، اس کائنات کے مالک کو پہچاننے کی دھن۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایک شخص کے ذریعے کلیسا والوں کو کہلا بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ شام سے آ کر قصبے میں ٹھہرا۔
مابا کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے اہل کلیسا کو پیغام بھجوایا کہ جب قافلہ شام واپس جانے لگے تو مجھے خبر دینا۔ قافلہ چند روز ٹھہر کر واپس جانے لگا تو مابا کو اطلاع دی گئی۔ مابا نے کسی طرح اپنے پیر سے بیڑیوں سے آزاد کیے، اپنے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور چھپتے چھپاتے قافلے والوں سے جا ملے۔ اب ان کی منزل شام تھی۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ شام پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مابا نے کلیسا کے بڑے پادری یعنی اسقف سے ملاقات کی اور ان کے پاس رہ کر کلیسا کی خدمت کرنے اور علم حاصل کرنے کی گزارش کی۔ اسقف نے گزارش قبول کر لی۔ مابا اسقف کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اسقف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ایک اور صاحب اسقف بنائے گئے، لیکن کچھ مدت بعد ان کا بھی آخری وقت آن پہنچا۔ مابا نے پریشان ہو کر پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اسقف نے کہا کہ بیٹا، دین کی سچی تعلیم پر تو اب شاید کوئی بھی کاربند نہیں رہا، تم موصل جاؤ، ایک بزرگ ہیں، ان سے ملو اور میرا سلام کہو۔ موصل عراق کا دروازہ ہے۔ یہ شہر الجزیرہ اور عراق سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام موصل یعنی ملاپ کا مقام پڑ گیا۔ مابا موصل پہنچ کر بتائے ہوئے پتے پر بزرگ سے ملے۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، لیکن مابا کے وہاں پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال سے قبل مابا نے ان سے درخواست کی کہ ایسے شخص کا پتہ بتاتے جائیں جو دین پر صحیح طرح عمل پیرا ہو۔ بزرگ نے انہیں نصیبین جانے کا مشورہ دیا۔ نصیبین الجزیرہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو موصل سے شام جانے والے قافلوں کے راستے میں آتا ہے۔ اس شہر اور موصل کے درمیان 6 دن کی مسافت تھی۔ مابا نصیبین پہنچ کر بزرگ سے ملے اور ان کے پاس ٹھہر گئے، لیکن حق تعالیٰ کی ذات انہیں آزما رہی تھی کہ یہ شخص تلاش حق میں کتنا سچا ہے۔ نصیبین والے بزرگ بھی جلد انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات پانے سے قبل مابا کو روم کے شہر اموریہ جانے کا مشورہ دیا، جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ اموریہ موجودہ ترکی کے شہر استنبول کے قریب واقع تھا۔ مابا اموریہ پہنچے، بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہی کے پاس رہنے لگے، کاروبار بھی شروع کر دیا۔ جلد ہی مابا خوشحال ہو گئے۔ ان کے پاس بھیڑ بکریاں بھی خاصی ہو گئیں، لیکن اب ان بزرگ کا بھی آخری وقت آن پہنچا۔ مابا پریشان تھے کہ اب ان کی رہنمائی کون کرے گا۔ بزرگ نے ان سے کہا، اب میرے خیال میں ہمارے عقیدے توحید کو ماننے والا ایک فرد بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ہے۔ البتہ ایک پیغمبر کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا۔ ان کا ظہور سرزمین عرب سے ہوگا۔ پھر وہ ایسے مقام کی طرف ہجرت کریں گے جو 2 سیاہ سنگلاخ میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ وہاں کھجور کے درخت ہیں۔ اس پیغمبر کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بزرگ کی وفات کے بعد مابا کچھ دن اموریہ میں ٹھہرے رہے۔ آخر قبیلہ کلب کے کچھ تاجر وہاں سے گزرے۔ مابا نے ان تاجروں کی منت سماجت کی کہ آپ میری بھیڑ بکریاں لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے ملک عرب لے چلیں۔ تاجر مان گئے، سودا طے ہو گیا۔ مابا کی بھیڑ بکریاں تاجروں نے لے لی اور انہیں اپنا شریک سفر کر لیا۔ قافلہ وادی القرا پہنچا تو تاجروں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے سوچا، اس شخص کی بھیڑ بکریاں تو ہم اپنے قبضے میں کر ہی چکے ہیں، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں جو اس کی خبر گیری کرے، کیوں نہ اسے بیچ کر کچھ پیسے کھڑے کر لیے جائیں۔ انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر ڈالا اور خوش و خرم اپنی راہ لی۔ وادی القرا مدینہ منورہ سے شام جانے والے راستے پر آباد ایک بستی تھے۔ اونٹ پر اس بستی سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 6 دن لگتے تھے۔ مابا کا شوق انہیں وادی القرا تک تو لے ہی آیا تھا، اب قدرت نے انہیں اس سرزمین تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں آفتاب حق کی کرنیں جلوہ گر ہونے والی تھیں، لیکن ابھی مابا کو مزید امتحانوں سے گزرنا تھا۔ مابا وادی القرا میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ان کے آقا کا چچا زاد بھائی
عثمان بن اشل الکرزی وہاں آ نکلا۔ اس نے مابا کو محنت سے کام کرتے دیکھا تو انہیں پسند کر لیا۔ اس نے بہاؤ تاؤ کیا اور مابا کو خرید کر یثرب یعنی مدینہ منورہ لے آیا۔ عثمان بن اشہل کا تعلق یہودیوں کے قبیلے بنی قریظہ سے تھا۔ اس کا نخلستان قبا کی بستی کے قریب واقع تھا۔ بستی قبا یثرب سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھی۔ قبا دراصل ایک کنویں کا نام تھا، یہاں بنو عمر بن عوف کے مکانات تھے۔ مابا اب عثمان بن اشہل کے نخلستان میں کام کرنے لگے۔ ایک دن مابا کھجور کے ایک پیڑ پر چڑھے کام میں مصروف تھے کہ ان کے آقا کا ایک چچا زاد بھائی تیز قدم بڑھاتا آیا اور آتے ہی بنی قیلہ یعنی کہ انصار کو برا بلا کہنے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ تمام انصار ایک شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ مابا نے یہ بات سنی تو ان کا دل ڈوبنے لگا، بدن کپانے لگا، انہیں خدشہ ہوا کہ وہ کھجور کے پیڑ پر سے گر نہ پڑیں۔ وہ جلدی سے درخت سے اتر آئے اور آقا کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے لگے، آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے آقا کو یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے مابا کے منہ پر زور سے تماچا مار کر کہا، تمہیں ان باتوں سے کیا غرض، جاؤ اپنا کام کرو۔ مابا اس وقت تو خاموش ہو گئے لیکن بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہوئی تو کھجوریں لے کر قبا کی طرف چل دیے۔ ان کا رخ اس مکان کی طرف تھا جہاں مکہ سے آئے ہوئے لوگ مقیم تھے۔ وہاں پہنچ کر مابا نے دیکھا کہ ایک بے حد روشن چہرے والا حسین شخص بیٹھا ہے اور اس کے اطراف جو لوگ ہیں وہ اس پر گویا نثار ہو رہے ہیں۔ یہ نبی اور آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مابا نے کھجوریں پیش کی اور بولے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، یہ صدقہ ہے، اسے کھا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دے دیں لیکن خود ان میں سے نہ کھایا۔ مابا نے دل میں کہا، ایک نشانی تو مل گئی، پھر وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ سے آئے ہوئے لوگ مدینہ چلے گئے۔ مابا نے پھر کھجوریں جمع کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ وہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور یہ کہہ کر کھجوریں پیش کیں کہ یہ آپ حضرات کے لیے تحفہ ہے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ مابا نے دل میں کہا، 2 نشانیاں تو پوری ہو گئیں۔ اب مابا کو مہر نبوت دیکھنے کی جستجو تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ایک انصاری کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین بقیع الفرقد میں ہوئی۔ جنازے سے فارغ ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بقیع میں تشریف فرما تھے۔ مابا حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد گھوم پھر کر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر 2 موٹی چادریں تھیں۔ مابا کے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر ایک طرف کو ہٹا دی۔ مابا کے سامنے مہر نبوت تھی۔ کبوتر کے انڈے کی مانند پشت پر 2 شانوں کے درمیان تلاش حق کا پرصعوبت سفر ختم ہو گیا تھا اور مابا نے منزل پا لی تھی۔ مابا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ مہر نبوت کو جھک کر عقیدت کے ساتھ چومنے لگے۔ آنکھیں آنسو بہاتی رہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا اور سامنے آنے کے لیے کہا۔ مابا نے حق کی تلاش کے لیے مشقتوں اور تکالیف سے اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ طیبہ سیکھ کر پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا۔ یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو فارس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہلاتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخیر کا لقب بھی عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبقت لے جانے والے 4 افراد ہیں، میں خود عربوں میں سبقت لے جانے والا ہوں،
سلمان فارس کے لوگوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، بلال حبش کے سابق ہیں اور صہیب روم کے سابق ہیں۔ دیگر کئی احادیث میں آپ کی اس فضیلت کا تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان واقعی علم سے بھرپور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے 7 نجیب اور رفقا ہوئے ہیں، جبکہ مجھے 14 رفقا عطا کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 14 رفقا کی تفصیل بھی بیان کی ہے، ان میں حضرت سلمان فارسی کا نام بھی شامل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ان 4 افراد میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل ہیں۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں علی رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ کی مشتاق ہے۔ یہ ترمذی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بے حد عزیز رکھتے تھے اور بعض اوقات ان سے تنہائی میں طویل گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اہل بیت میں شامل فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کی اس جماعت میں بھی شامل تھے جو اصحاب صفہ کہلاتی ہے۔ آپ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ علم کا ایسا سمندر تھے جس کا جتنا پانی نکال لیا جائے وہ خشک نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، پھر عہد صدیق اکبر میں وہ عراق و شام کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی انہوں نے متعدد محاذوں پر داد شجاعت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جس وقت ایمان لائے، آپ عثمان بن اشہل الکرزی کے غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے آقا سے مکاتبت کر لیں۔ غلام کی جانب سے آقا کو کچھ دے کر یا کسی شرط پر آزاد ہونے کا معاہدہ کرنا مکاتبت کہلاتا ہے۔ حضرت سلمان نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے کہا، غفیر کے مقام پر کھجور کے 300 درخت لگاؤ، انہیں پانی دو اور انہیں تیار کر دو، اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی لاؤ تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ ایک اوقیہ 2.5 تولے کا ہوتا ہے، یعنی عثمان بن اشہل نے 100 تولے چاندی طلب کی تھی جو تقریباً 15 تولے سونے کے برابر ہوتی ہے۔ آزادی کی یہ شرط بہت سخت تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اکیلے کہاں سے 300 پودے لگاتے، انہیں سینچتے، پھر انہیں تیار ہونے میں 7-8 سال لگتے۔ اس کے علاوہ 40 اوقیہ چاندی کا بھی بندوبست کرنا تھا، لیکن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب دین اسلام کے نام لیواؤں میں شامل ہو چکے تھے، جس کے ماننے والوں کو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اس درجہ محبت سے رہنے کی تعلیم دی تھی کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی دیر تھی، کوئی صحابی کھجور کے 30 پودے لیے چلے آ رہے ہیں، کوئی 20، کوئی 15، حتیٰ کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس کھجور کے 300 پودے جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے کھودنے کا حکم دیا۔ حضرت سلمان اور دیگر صحابہ کرام گڑھے کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ گڑھے تیار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سلمان اور دیگر اصحاب رسول کو ایک ایک پودا اٹھا کر حضور کے پاس لاتے اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پودے کو گڑھے میں لگا دیتے۔ اس طرح سارے پودے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیے۔ مسند احمد کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جس قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے، ان پودوں میں سے ایک بھی پودا نہیں مرا۔ عام طور پر کھجور کا پودا 7-8 سال بعد پھل دیتا ہے، لیکن ان پودوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ اسی سال یہ پودے بڑے ہو کر پھل بھی دینے لگے۔ اب 40 اوقیہ چاندی کی ادائیگی کا مسئلہ تھا۔ اسی دوران ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بلا کر
یہ سونا دیا اور فرمایا تم اس سے رقم ادا کر دو۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سونے کی اس ڈلی سے پورے 40 اوقیہ چاندی کی قیمت ادا ہوگی۔ اب حضرت سلمان آزاد تھے۔ مدینہ منورہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ انصاری کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا یہ رشتہ حضرت سلمان کو عمر بھر عزیز رہا اور آپ نے اس رشتے کے تقاضے نبھانے کی ہمیشہ کوشش کی۔ ہجرت کے 5ویں سال بدر اور احد کے شکست خوردہ قریش بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ 10,000 کا لشکر تھا، جبکہ مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ اس موقع پر حضرت سلمان نے ایک اہم اور مفید مشورہ پیش کیا کہ مدینہ منورہ کے اطراف خندق کھود لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم فارس میں محاصرے کی حالت میں ہوتے تھے تو خندق کھود لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ اگر شمال کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہو جاتا تو دوسری طرف سے دشمن کے اچانک حملے کا خدشہ نہ رہتا۔ چنانچہ خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے انصار و مہاجرین کو 10 کی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سلمان کے ساتھ عجیب معاملہ تھا۔ آپ مہاجر بھی تھے کیونکہ آپ نے دین کی خاطر اپنا گھر بار وطن چھوڑا تھا، پھر آپ انصاری میں سے بھی تھے کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دل آویز شخصیت کے کیا انصار اور کیا مہاجرین سب ہی مداح تھے۔ چنانچہ جب خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو انصار کہنے لگے کہ حضرت سلمان ہمارے ساتھ ہوں، اور مہاجرین نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت سلیمان ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے یہ دلچسپ بحث سنی تو فرمایا سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان کے لیے یہ یقیناً بہت عظیم سعادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہمات میں شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے قبل بیعت الرضوان میں بھی آپ شامل تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ پہنچے۔ یہودیوں نے معمولی مقابلہ کیا، پھر ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہی وادی القریٰ تھی جہاں حضرت سلمان نے پہلی دفعہ غلام کی حیثیت سے قدم رکھا تھا۔ آج وہ ایک فاتح قوم کے فرد کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ پھر غزوہ حنین ہوا۔ اس کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا۔ یہاں بنو ثقیف نے زبردست قلعہ بندی کر رکھی تھی۔ اس قلعہ کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور طریقہ جنگ سے اپنے احباب کو متعارف کروایا۔ یہ منجنیق کا استعمال تھا۔ کہتے ہیں کہ منجنیق فنیکیوں نے ایجاد کی، ان سے یونانیوں کو اور پھر یونانیوں سے اہل فارس کو یہ فن منتقل ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے منجنیق تیار کی اور چلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے اور اہل بیت کی خدمت میں مصروف رہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں عراق و شام کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ حضرت سلمان کا خیال تھا کہ وہ عراق میں جا کر آباد ہو جائیں تاکہ وہ ان علاقوں میں نو مسلموں کی تربیت کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عراق میں آباد ہو گئے، اور آپ کے دینی بھائی حضرت ابو دردہ نے سکونت کے لیے شام کو پسند کیا۔ حضرت عمر نے انہیں دمشق کا قاضی مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں عراق کا بیشتر حصہ فارس کے شہنشاہ کسریٰ کے ماتحت تھا۔ حضرت سلمان نے عراق کی جنگوں میں شرکت کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ خود فارس کے تھے، ان علاقوں سے واقفیت رکھتے تھے اور فارسی زبان بول سکتے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت سلمان کو ان جنگوں میں داعی اور رائد مقرر کیا۔ داعی کے فرائض یہ تھے کہ وہ حملے سے قبل کفار کو اسلام کی دعوت دے اور 3 معروف شرائط پیش کرے، یعنی اسلام کا قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو اور اپنے مذہب پر قائم رہو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رائد کا عہدہ فوج کے افراد کو خوراک اور جانوروں کو چارہ کی فراہمی کے منتظم اعلیٰ کا عہدہ تھا۔
رائد بالعموم ہراول دستے کا سردار بھی ہوتا تھا۔ ان عہدوں کے لیے حضرت سلمان کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے، اچھی انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے اور علاقے سے خوب واقف تھے۔ عراق کی مہمات میں غالباً جنگ بویب وہ پہلا مارکہ ہے جس میں حضرت سلمان شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے سالار حضرت مسنہ تھے، حضرت سلمان رائد تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے نوازا۔ 14 ہجری 635 عیسوی میں جنگ قادسیہ ہوئی، جس میں 30,000 مسلمانوں کے مقابلے پر 1,20,000 کفار تھے۔ اس جنگ میں بھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دائی اور رائد تھے۔ 16 ہجری 637 عیسوی میں بحر شیر اور مدائن فتح ہوئے، جو دریائے دجلہ پر ایک پل کے ذریعے باہم ملے ہوئے تھے۔ جب بحر شیر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تو دشمن فوج نے اس پل کو توڑ دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے دریا عبور کرنے کے لیے کشتیاں تلاش کروائیں، لیکن کشتیاں نہ مل سکیں۔ اسی اثناء میں دجلہ میں شدید طغیانی آ گئی۔ حضرت سعد نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے دریا عبور کر لیا ہے۔ حضرت سعد نے گھوڑوں کی مدد سے دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام طبری کے مطابق گرمی کا شدید موسم تھا، دریا میں طغیانی موجیں اٹھ رہی تھیں، لیکن امیر لشکر کے حکم پر مسلمانوں کی پوری فوج دریا میں اتر گئی۔ یہی وہ تاریخی جنگ ہے جس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور شعر دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے میں ذکر کیا ہے۔ دریا عبور کرتے ہوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اہل فارس نے جب مسلمانوں کو اس طرح دریا سے نکلتے دیکھا تو وہ دیوا آمد ند دیوا آمد ند، یعنی دیو آ گئے دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فتوحات ایران کے سلسلہ میں کئی لشکروں کی قیادت کی۔ آپ کو 30,000 مسلمانوں کی قیادت کا بھی موقع ملا۔ سن 17 ہجری 638 تک عراق کا صوبائی صدر مقام مدائن رہا۔ پھر حضرت عمر نے محسوس کیا کہ مدائن کی آب و ہوا عرب سے گئے ہوئے مسلمان سپاہیوں کی صحت کے لیے موافق نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ بن علی یمان کو نئے صدر مقام کے لیے جگہ پسند کرنے کی غرض سے بھیج دیں۔ ایسا مقام منتخب کیا جائے جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو، جانوروں کے لیے چارہ آسانی سے مل جائے۔ وہ مقام ایسی جگہ ہو جہاں میرے اور اس کے مقام کے درمیان کوئی دریا یا پل حائل نہ ہو۔ حضرت سعد نے دونوں صحابہ کرام کو حضرت عمر کی ہدایت سے آگاہ کیا۔ دونوں اصحاب رسول الگ الگ روانہ ہو گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ دونوں مخالف سمتوں سے آ کر ایک ہی جگہ رکے۔ دونوں نے ایک ہی مقام کو پسند کیا تھا۔ اس مقام پر کوفہ آباد کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تقوی اور انتظامی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے۔ انہوں نے اصرار کر کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ حضرت سلمان نے چند سال یہ ذمہ داری ادا کی، لیکن اس پورے عرصے میں بھی آپ اسی سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے جو اس سے پہلے آپ کا شعار تھی۔ جو تنخواہ ملتی اللہ کی راہ میں دے دیتے اور خود اپنے ہاتھ سے کھجور کی چٹائیاں بن کر فروخت کرتے۔ جو رقم حاصل ہوتی اس سے اپنے اور اہل و عیال کی گزر بسر ہوتی۔ حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر امیر المومنین مجھے نہ روکتے تو میں گورنری کے باوجود یہ کام کرتا رہتا۔ حضرت سلمان مدائن کی گورنری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی فرماتے تھے۔ لوگ دور دور سے ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانے میں حضرت سلمان نے شادی کی ضرورت محسوس کی۔ آپ کی شادی ایک خاتون بکیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ شادی کی تقریب بے حد سادگی سے منعقد ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک مصروف جہاد رہے۔ حضرت عثمان کے عہد میں ایک مہم بلنجر کی طرف روانہ کی گئی۔ آپ نے اس میں بھی شرکت فرمائی۔ بلنجر بحیرہ خزر کیسپین کے ساحل پر واقع مشہور شہر تھا جو حضرت عمر کے عہد میں فتح ہو چکا تھا، لیکن عہد عثمانی میں وہاں بغاوت ہوئی تو اس کی سرکوبی کے لیے مہم بھیجی گئی۔
سن 36 ہجری 656 میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ آپ مدائن میں ایک مکان کی بالائی منزل پر صاحب فراش تھے۔ آپ اس وقت بھی اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد کرتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی، اور اس وقت بھی آپ اس بات پر پریشانی کا بار بار اظہار فرماتے تھے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوتے ہوئے یہ وعدہ لیا تھا کہ مومن کا زاد راہ اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک سوار مسافر کا ہوتا ہے۔ یہی کہتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت سلمان کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت سلمان نے فرمایا، میں موت کے خوف سے نہیں روتا، بلکہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا دنیاوی ساز و سامان مسافر کے توشے جتنا ہونا چاہیے، جبکہ میرے ارد گرد یہ کالے ناگ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان جس سامان کو کالے ناگ قرار دے رہے تھے وہ محض مٹی کا ایک لوٹا، کپڑے دھونے کا لگن اور ایسی ہی چند معمولی چیزیں تھیں۔ مرض بڑھ گیا تو اہلیہ سے کہا، وہ چیز لے آؤ جو تمہیں حفاظت سے رکھنے کو دی تھی۔ اہلیہ مشک والی وہ سرب مہر تھیلی لے آئیں۔ آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، مشک کو پانی میں اپنے ہاتھ سے ملایا، پھر ارد گرد چھڑکنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد فرمایا، تم لوگ چلے جاؤ اور انتظار کرو۔ اہلیہ حضرت بکیرہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کی رفیق زندگی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق سے جا ملے۔ آپ کو مدائن میں تاکہ کسرا کے شمال مغرب میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ علاقہ آپ کی نسبت سے سلمان پاک کہلاتا ہے۔ کربلائے معلیٰ سے گزرنے والا ہر زائر یہاں حاضری دیتا ہے۔ آپ کا مزار پرانی وضع کا تھا۔ عثمانی سلطان مراد رابع نے اسے جدید انداز میں تعمیر کروایا۔ آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم امام ذہبی رحمۃ اللہ کی روایت ہی مستند سمجھی جاتی ہے۔ حضرت سلمان نے 76 یا 77 سال کی عمر پائی۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے قریب صلاح پہاڑ پر مسجد سلمان بھی اب بھی حضرت سلمان کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مسجد اس مقام پر تعمیر کی گئی جہاں غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا خیمہ نصب تھا۔ حضرت سلمان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے 300 پودے لگائے تھے۔ وہ باغ عالیہ بلائی مدینہ میں غفیر کے مقام پر موجود ہے۔ یہ باغ سلمان کہلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے بے پناہ علم و حکمت کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، لیکن آپ پر اللہ کا خوف اس قدر طاری تھا کہ احتیاط کی وجہ سے بہت کم احادیث بیان فرماتے تھے۔ آپ سے روایت کردہ 64 احادیث کتب میں محفوظ ہیں۔ آپ سے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت ابو طفیل اور حضرت عبداللہ بن عمر نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت کو فقہی مسائل بتانے اور فتوے دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ حضرت سلمان بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ آپ متعدد آریائی اور سامی زبانوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ فارسی تو آپ کی مادری زبان تھی، عرب میں آئے تو عربی زبان اہل زبان کی طرح بولنے لگے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سے عربی زبان بولنے میں کبھی لحن یا قواعد کی غلطی نہیں ہوئی۔ خیال ہے کہ آپ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، کیونکہ تورات کی تعلیمات عبرانی زبان میں تھیں اور آپ تورات کی تعلیمات سے باخبر تھے۔ آپ متعدد فنون میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی ذاتی کوششوں سے کئی صنعتوں کو رواج ملا۔ ان میں گیسو تراشی، دباغت یعنی کہ چمڑے کو رنگنا، کاشتکاری اور منجنیق سازی شامل ہے۔ بوریاں بننے، ٹوکریاں بنانے اور چٹائیاں بننے کا کام انصار سے سیکھا تھا۔ آپ نے اپنی عمر کا خاصا حصہ راہبوں کے درمیان گزارا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے رہبانیت یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرنے سے گریز کیا۔ آپ اپنے اصحاب اور دیگر لوگوں سے مل کر رہے اور تمام ذمہ داریاں ادا کیں، محنت مزدوری بھی کی، اور ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے اپنے قلب کو معمور کیے رکھا۔ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ فرائض اور واجبات کو پورے خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہیے، اور جس قدر نوافل آسانی سے ادا ہو سکتے ہوں ادا کرنے چاہیے۔ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نوافل کیسے پڑھتے ہیں۔
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں کھڑے ہوئے اور نوافل ادا کرنے لگے۔ آپ کے متعلق میرا گمان یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ عبادت کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے اپنے اس مشاہدہ کا تذکرہ حضرت سلمان سے کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازوں کا اچھی طرح خیال رکھا کرو، انہیں پورے آداب سے ادا کرو، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ تم سے بڑے بڑے گناہ سرزد نہ ہوں۔ مسند احمد میں ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں، ایک روز میں حضرت سلمان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت سلمان اچانک اس درخت کی ٹہنی پکڑ کر اسے ہلانے لگے۔ ایسا کرنے سے درخت کے بہت سے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، اے ابو عثمان، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت سلمان نے فرمایا، میں بھی ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑ کر زور سے ہلائی تو درخت کے بہت سے پتے جھڑ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، پوچھتے کیوں نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں خوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ گئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔